السلام علیکم ناظرین، IUB TV کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے میں ہوں معصومہ اختر۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے انتہائی قابل احترام زاہد علی خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ سر، ہمارا پروگرام کا موضوع ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور میں شعبہ صحافت جامعہ اسلامیہ کے بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے طالب علموں سے ملنے کا موقع دیا، کیونکہ میرے ٹارگٹ آڈینس بھی جو ہے وہ نوجوان ہی ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اور میں آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں جو ڈاکٹر شاہد صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کا آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ شعبہ صحافت کے طالب علم ہیں، اور صحافی جو ہے اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، تو جب تک آپ اس کو تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، بچے نوجوان ہمارے، بلکہ اب تو یہاں کے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی، یہ جو کتاب میں حوالے کے لیے لایا ہوں اسے کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، اور آپ کے مسئلے کا حل اس کتاب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 8واں باب ہے آموس نبی کا۔ یہ میرے ہاتھ میں کلام مقدس ہے، جسے ہم عرف عام میں بائبل کہتے ہیں۔ اس کا یہ وہ حصہ ہے جس کی بنیاد پر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین ہمارا حق ہے، اور ہمارے نبی یہ کہہ گئے، وہ نبی ہمارے بھی ہیں، کہ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، آموس نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا، اور میں اپنی امت اسرائیل کی قسمت بدل دوں گا، تو وہ برباد شدہ شہروں کو تعمیر کریں گے، اور ان میں بسیں گے، اور پاکستان لگائیں گے، اور ان کی مہ پئیں گے، اور باغ بنائیں گے، اور ان کے پھل کھائیں گے۔ میں انہیں ان کی سرزمین میں لگاؤں گا، اور وہ اس سرزمین سے جو میں نے انہیں عطا کی ہے پھر ہرگز اکھاڑے نہیں جائیں گے۔ یہ تھا ان کا عقیدہ، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اہل یہود کی اس دنیا میں کوئی سرزمین نہیں ہوگی۔ تو دین اس پر آ کر مکمل ہوا۔ تو یہ جو پیشگوئی تھی یہ باطل ثابت ہو گئی۔ تو یہودیوں کا آئندہ کوئی وطن نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو ہے مسئلہ فلسطین۔ وہ اسے مذہبی سمجھ کر لڑ رہے ہیں، اور ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کہ یہ جو ہے قائم نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ جہاں بھی رہیں گے یہودی، وہ اس ملک کے قانون کے تحت رہیں گے، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو فلسطین ہی ختم ہو، مسئلہ ہی ویسے ختم ہو جائے گا۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے اب تک کتنی شہادتیں ہوئی، اور موجودہ صورتحال اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ شہادتوں کے بارے میں بہت مختلف ہے۔ یہیں پہ وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس کا میں رپورٹنگ کا کہہ رہا ہوں، کہ اسرائیل کے ذرائع اپنی شہادتوں کو بہت، اپنی ہلاکتوں کو بہت کم کہہ رہے ہیں، اور جو ہے فلسطین کی سائڈ پہ، غزہ کی سائڈ پر جو ہے ہونے والی شہادتوں کو وہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو میں سارے ملا جلا کر کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے، تو لگ بھگ 10,000 سے زائد لوگ تو اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی کیجولٹی ہے۔ اور اب تک گزشتہ 75 سالوں میں یہاں پر کوئی 30-40 سے زیادہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اس میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا اس مرتبہ ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو روکنے میں کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو خطہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بابل کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ جائیے اور یہاں پر آباد ہوئیے، یہ زمین میں نے آپ کو عطا کر دی، یہاں آپ کی اولادیں رہیں گی، اور یہ ان کو میں آپ کی اولادوں کو دے دوں گا۔ تو وہ بابل سے جس جگہ آ کر آباد ہوئے، قرآن اس کا نام کہتا ہے کنعان، جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ وہ یہاں آ کر آباد ہوئے، اسی لیے جو ہے
آج بھی فلسطینی اس کو اپنا آبائی گھر کہتے ہیں. یہ مسئلہ ہم سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں. جس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا تو بہت پہلے 70 عیسوی میں جب ان کے باہم اپنے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں تنازعات ہوئے تھے تو بخت نصر بہت بڑا مشہور ایک حکمران گزرا ہے جس نینوا کا، جس نے یروشلم کو سب سے پہلے یعنی فلسطین کہہ لیجیے آپ برباد کیا تھا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تو تنازع یہ ان دو کے درمیان ہے جس میں قرآن نے یہ بتایا کہ تنازع یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان میں ہے. ہم تو صرف اس لیے اس سے ہماری عقیدت ہے کہ ہمارا جو اسراء کا سفر تھا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اقصی سے شروع ہوا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا حماس کو ایران اور دوسرے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے؟ اچھا آپ سے میں یہاں سارے بیٹھے ہیں نوجوان، جی سر. کہ نظریات میں کیا شیعہ اور سنی ایک جیسے ہیں؟ نو. تو حماس سنی تحریک ہے. ٹھیک ہے سر. امریکہ ہمیشہ مسلم ممالک کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے. کیا حماس اسرائیل جنگ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر رہی. آپ یہ اسرائیل بنا کیسے؟ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین نام کا تو کوئی ملک دنیا میں کبھی موجود ہی نہیں تھا نا، کبھی بھی نہیں رہا. یہ پہلے کنعان تھا، فلسطین اس کو ہم نے مقامی لوگوں نے نام دے دیا، پھر اس پر مختلف حکومتیں ہوتی رہیں. ہمارے پاس سے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا. حضرت عمر کے دور میں بھی جس وقت یہ علاقہ فتح ہوا تھا اور معاہدہ ہوا عیسائیوں اور حضرت عمر کے درمیان میں، تو اس میں بھی یہ بات انہوں نے لکھنی چاہیے تھی کہ جی یہودیوں کی آپ یہاں پر پابندی لگائیں گے. تو آپ نے کہا تھا نہیں، پابندی نہیں لگا سکتے، یہ ان کے لیے برابر کا اہمیت کا شہر ہے. وہ یہاں آئیں گے، زیارتیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے. تو یہ شروع دن سے ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ہاں ڈائناسٹیز شروع ہو گئی، بنو امیہ آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے فاطمی آ گئے، پھر سلطنت عثمانیہ آ گئی. سلطنت عثمانیہ تو عین اس کے پڑوس میں اب پوری آباد تھی نا. تو اس کے جو آخری دور تھا جب یہ مسئلہ دوبارہ ہوا یہاں سے بنو امیہ کے، اس میں اور بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہودی ہمارے صدیوں تک احسان مند رہے ہیں. کیونکہ یورپ میں جب یہ بخت نصر والا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد ڈائسپورا کا ایک لفظ اگر آپ نے کبھی سنا ہو، ڈائسپورا یہودیوں کا سب سے بڑا انخلا اس علاقے سے انہیں نکال دیا گیا. تیسری دفعہ نکالا گیا. جب 2 دفعہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ، 1 دفعہ ان کے بعد، تو اسے ڈائسپورا کہتے ہیں، DISPORA، یعنی انخلا، جلا وطنی، نکل جانا، بہت سارے معنی آپ کو اس کے ملیں گے. تو وہ سب سے بڑا تاریخ کا ڈائسپورا تھا، انخلا تھا، اور یہ دنیا میں پھیل گئے. اس کے بعد پھر ان کو کہیں جگہ نہیں ملی اور ان کی تیسرے درجے کی بھی شہریت نہیں تھی. یہ جوتے پہن کر آبادیوں میں نہیں آ سکتے تھے. ہر چھوٹا کام جو ہمارے ہاں ہم کسی اور سے کرواتے ہیں وہ سب چھوٹے کام ان کے لیے مخصوص تھے. تو جب یہ بنو امیہ کا ایک شہزادہ جو ہے بھاگتا ہوا، جان بچاتا ہوا اسپین پہنچا تھا اور وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کی تھی، تو اس نے یہودیوں سے بہت اچھا حسن سلوک کیا. اس کا وہ صدیوں تک احسان مند رہے کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں نے اچھا سلوک کیا تھا. یہ تو ہم نے اپنے نالاکیوں کی وجہ سے یہ دشمنیاں بڑھا لی نا. اس کے بعد آ گیا مسئلہ کہ جب جنگ میں ہم ہار گئے تو ان کی گرفت ختم ہو گئی، پہلی جنگ عظیم جو تھی جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا. تو ہمارا جو سلطنت تھی جو ہمیں جوڑے ہوا تھا جس نے نا، تو وہ یورپ سے تو ختم ہو چکی تھی، اور صرف تھوڑا سا یہ پیننسولا عرب ہے، یہ چند جن کو آپ اردن، لبنان، سعودی عرب وغیرہ، عمان، قطر، یہ سارے ممالک جو ہیں یہیں تک محدود تھی ان کی، یا وہ ٹرکی کا وہ ایریا جسے پرانا بازنطینی حکومت کہتے ہیں، یا انطاکیہ کہہ لیں، اناتولیہ کہہ لیں، جو بھی ان کا پرانا نام آپ کہنا چاہیں، جسے اب موجودہ ترکی کہتے ہیں. تو آپ کھڑے ہو گئے جا کر اس طاقت کے ساتھ جس سے پوری دنیا لڑ رہی تھی. ترکی کھڑا ہوا جرمنی کے ساتھ جا کر، اور جرمنی ہار گیا. ہارنے کے بعد یہ علاقہ جسے آج فلسطین کہہ رہے ہیں، یہ پورا علاقہ عرب پورا یہ برطانیہ کے تسلط میں آ گیا، اور برطانیہ نے یہ حق تسلیم کر لیا کہ آپ کا آبائی گھر ہوگا اور یہ ہوگا. یہ 1947 کی بات ہے، اور اس وقت ابھی جو ہے اقوام متحدہ نہیں بنی تھی، اسے لیگ آف نیشنز ہم کہتے تھے. اس نے یہ 2 حصے تسلیم کر لیے کہ ایک یہ یہاں پر یہودی آباد ہوں گے، یہ خطہ جو ہے یہ یہاں پر فلسطینی آباد ہوں گے. یہودیوں نے وہ قبول کر لیا، فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ تنازع وہاں سے شروع ہو گیا. اور 1948 میں جب باقاعدہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وجود میں آ گئی، تو انہوں نے اس کو منظور کر لیا.
تو آپ نے اپنے سوال میں جس قرارداد کا کہا تو قرارداد کی خلاف ورزی ہم نے کی، انہوں نے نہیں کی. اور سر اسرائیل اور حماس کی جنگ دنیا پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، اور کیا یہ دنیا میں مہنگائی کا نیا طوفان لا سکتا ہے؟ ہاں، مہنگائی کا طوفان تو بالکل ہے. دنیا پر اثر انداز نہیں ہو رہی کیونکہ علاقائی یہ ایک جھگڑا ہے. دنیا خود بخود انوالو ہونا چاہے گی تو ہوگی، کیونکہ انوالو ہونے کے لیے کسی کی دلچسپی ضروری ہے. لیکن مسلمان ممالک میں سے کوئی ایک بھی فلسطین کے حق میں نہیں ہے، تو عالمی جنگ کون کرے گا؟ کیا فلسطین بڑی طاقتوں کے لیے اپنے جنگی ہتھیار ٹیسٹ کرنے کی لیبارٹری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، میرے نزدیک نہیں ہے. جی کیونکہ اسرائیل کے لیے چند کلومیٹر کا ایریا 3 ملین آبادی کو فتح کرنا بظاہر مشکل نہیں ہے. وہ فتح کر چکا تھا، 2 دفعہ غزہ فتح کر کے چھوڑا ہے اس نے نا. آپ یہ اصلاح کر لیں. کیا انٹرنیشنل میڈیا جنگ میں نیوٹرل رپورٹنگ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، اور کرے گا بھی کیسے نا. میں بھی نہیں کر رہا. پاکستان کے میڈیا میں اگر میں آپ سے یہاں سے پوچھوں صحافت کے اسٹوڈنٹ سے کہ فلسطین ہے کیا، تو آپ میں سے کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ بہت کم. فلسطین خود 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ حصہ جسے آپ غزہ کہہ رہی ہیں، اور ایک وہ حصہ جہاں محمود عباس کی اتھارٹی قائم ہے، جسے غرب اردن کہتے ہیں. فلسطین ان 2 حصوں میں آباد ہے. اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. یہاں پہ اسماعیل ہانیہ حکومت میں ہیں، وہاں پر محمود عباس، وہ جو فلسطین پرانی یاسر عرفات والی لبریشن آرگنائزیشن ہے، PLO جس کو کہتے تھے، اس کے سربراہ جو ہیں وہ وہاں پر، انہیں دنیا تسلیم کرتی ہے، اس لیے وہاں پر امن ہے. انہیں کیوں تسلیم کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے وہ معاہدہ تسلیم کر لیا، اوسلو والا معاہدہ، جو ہمارا وجہ تنازع، لیٹسٹ تنازع تو اوسلو کا معاہدہ ہے نا، جو 1993 میں بل کلنٹن کی موجودگی کے اندر یاسر عرفات اور نیتن یاہو کے درمیان میں ہوا، بلکہ شیراک تھا غالباً اس وقت وزیر اعظم ان کا، تو وہ تسلیم کر لیا. وہیں سے یہ جو تھے ہمارے شیخ احمد یاسین جو بانی ہیں حماس کے، یہ انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور 1987 میں آ کر انہوں نے جو ہے، اس سے پہلے یہ تنظیم بنی ہوئی تھی، انہوں نے انتفاضہ، ایک لفظ یاد رکھ لیں یہاں پر، انتفاضہ یہ کہتے ہیں ہم انتظاف کیا کر رہے ہیں؟ بغاوت کر رہے ہیں. تو اسی لفظ کی وجہ سے جسے انہوں نے آج حماس کا نام دیا ہے، اسے امریکہ، آسٹریلیا، چند ممالک نے، اور اس میں مسلمان ملک مصر بھی شامل ہے، کہ انہوں نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. تو باقی کوئی مسلمان اسے تسلیم نہیں کر. اسرائیل کو سب نے تسلیم کیا ہوگا. سر اسرائیل فلسطین کے جنگ کے علاوہ بھی کوئی اور حل ہو سکتا ہے؟ حل تو ہے نا، حل اس کا وہی ہوگا، 2 ریاستی حل. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے نا، کہ آپ کو تسلیم کرنا ہے. وہ یہاں قابض نہیں ہوئے. یہ جب بنے، یعنی جب UN نے ان کو اعلان کر دیا 2 ریاستوں کا، تو اسے تسلیم نہیں کیا گیا ان کی طرف سے، فلسطینیوں کی طرف سے. اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا. تو اس کے بعد 5 عرب ملکوں نے 1948 میں ہی حملہ کیا تھا اس پر. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. اور اس نے 5 کو شکست دی تھی. اس شکست میں غزہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اسرائیل نے لیا، اسرائیل نے مصر کو دے دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 67 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی، اس میں بھی یہ سارے عرب ایک طرف اور یہ ایک طرف، اور یہ جو باقی ایریا جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا، وہ اس جنگ میں ہوا. وہ پھر بھی اس کو چھوڑ کر واپس گیا. تو غزہ ایکچولی جو ہے ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ دوسری طرف سمندر ہے، یوں چلے نا، یعنی جیسے فرض کیا میں بیٹھا ہوں اسرائیل میں، یہ غزہ کی پٹی ہے. اس پٹی سے اس طرف جو ہے غرب اردن ہے، جہاں پر محمود عباس کی حکومت ہے. یہ مصر ہے. یہ دنیا کو زمینی سے ملانے والا واحد خطہ ہے. آپ پوری دنیا میں اگر سڑک کے ذریعے کہیں جا سکتے ہیں تو وہی خطہ ہے. اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کی جتنی بھی ماضی کی بڑی سلطنتیں ہیں وہ اسی جگہ پر قائم تھی. اس کی وجہ یہ تھا کہ آپ افریقہ بھی جا سکتے ہیں، آپ یورپ بھی جا سکتے ہیں، آپ وسط ایشیا بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہے ماورا النہر کے ریاستوں میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس کی یہ تو بہت اہمیت ہے. لیکن اس کا بین الاقوامی سطح پر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہے. سر میں آخری سوال کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گی. اسرائیل بنیادی انسانی حقوق سے متعلق UNO کی تمام قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں ہسپتال پر حملے، صحافیوں پر حملے، میڈیکل ایڈ، خوراک، پانی کی فراہمی تک کو روک دیا گیا. اس کے بارے پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، دنیا کا سب سے طاقتور قانون طاقت ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کا کوئی بھی غلط عمل جرم نہیں ہوتا. جرم ضعیفی تو میرے جیسے ممالک کی ہوتی ہے.
اس سے پہلے بھی بہت شدید جنگی جرائم وہ کر چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا۔ اب کہا یہ جاتا ہے اس میں دوسرا ایک فریق بھی ہے، یعنی جب یہ بنی حماس 87 میں جب یہ بنی تو اردن کے شاہ حسین ابھی زندہ تھے، وہ ان کی بہت مدد کرتے تھے، اس کو بنانے میں، اس کو چلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا شاہ عبداللہ جب آئے ہیں تو وہ ان سے مطمئن نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کہ وہ ایک آخری جگہ تھی جو فلسطینیوں کے حق میں تھی، وہ بھی چلے گئی۔ عبداللہ بھی اسی کیمپ میں چلا گیا جہاں ساری دنیا تھی، تو انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 10 یا 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی جو ہیں آج سے 50 سال پہلے یہ جگہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ کوئی لیبنان میں آباد ہے، کوئی شام میں آباد ہے، کوئی اردن میں آباد ہے، جنہیں آج بھی آنا نہیں دیا جاتا۔ اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ یہودی ان کی جگہ پر آ کر آباد ہوئے ہیں، تو توازن ہی بگڑ گیا۔ اب اگر آپ غزہ کو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بھی غزہ چھوڑ کے چلا جائیں گے تو وہ آسان نہیں، غزہ میں تو یہ ہے کہ ایک محلہ یہودیوں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے، ایک یہودیوں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے۔ اب اسے آپ کیسے خالی کریں گے؟ یہ تو مکس کلچر کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں، اب جب 7 اکتوبر کا یہ حملہ ہوا ہے جو حالیہ حملہ ہے نا، تو وہ بھی اسی لیے تھا نا کہ یروشلم میں ہم پر بہت زیادہ مصائب کیے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اچانک جو ہے وہ حملہ کر کے ہم ان علاقوں کو، جو اسرائیل والے علاقے ہیں جو بالکل غزہ جن کا میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہودی آباد ہیں، ادھر کیا نا، اور ہزاروں لوگ انہوں نے جو ہے ان کو وہاں سے وہ لے بھی آئے، انہیں جو ہے یرغمال بنایا جو جنگ کی وجہ بنی۔ تو لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اس کو برقرار رکھ سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوابی جب حملہ ہوا ہے تو نقصان عام فلسطین شہریوں کا ہوا۔ آپ دیکھیں، اس پوری جنگ کے اندر سب سے خوبصورت بیان جو ہے وہ امریکی صدر جو بائیڈن کا تھا کہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ تو حماس کر رہی ہے، اس میں فلسطینی عوام کا کیا قصور ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ یہ حماس نمائندگی نہیں کرتی۔ یہ 1987 میں یہ اس تنظیم سے لڑ کر یہ آئے ہیں، الیکشن لڑ کر آئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر یہ یوں ہی رہیں گے تو یہ اقوام متحدہ کے اس فیصلے کے خلاف ہے جو 1948 میں کیا گیا، جو اوسلو میں 1993 میں کیا گیا۔ اوسلو معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو یاسر عرفات نے کیا تھا۔ تو اس کا 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آج کے پروگرام کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات کو حل کرنے میں مدد ملی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔